ہمارے یوٹیوب چینل اشرف القرآن کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر جا کر آل پر کلک کریں تاکہ ہماری تمام آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ لائک اور کمنٹ اور شیئر ضرور کریں۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ۔ صدر محترم اور حاضرین جلسہ، آج اس مجلس میں اسلامی عدل و انصاف کے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں اور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام نے عدل و انصاف پر کس قدر زور دیا ہے۔ آج کے دور میں سماجی عدل و انصاف اور مساوات پر بڑے پیمانے پر بحث جاری ہے۔ ہر ملک اور ہر قوم اس بات کی دعویدار ہے کہ وہ سماجی عدل و انصاف قائم کرنے میں سب سے بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہے۔ آئیے آج کی مجلس میں جائزہ لیا جائے کہ اسلام میں عدل و انصاف کا کیا مقام ہے اور اسلامی تعلیمات اس سلسلے میں کیا ہے۔ قرآن مجید میں عدل و انصاف کو تقوی کے زیادہ قریب بتایا گیا ہے۔ قرآن مجید میں ہے اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل اختیار کرو، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ تعالی عدل و احسان کا حکم دیتا ہے۔ خطبے میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل و انصاف کے ساتھ کرو۔ تاریخ اور آپ اس پر گواہ ہیں کہ مسلمانوں نے ہمیشہ عدل و انصاف کو قائم رکھا اور وہ اپنی ذاتی منفعت اور نجی مفاد کی خاطر عدل و انصاف سے ذرا بھی نہ ہٹے، اور انہوں نے اپنوں اور غیروں اور رشتہ داروں اور پرانوں میں کوئی امتیاز نہیں برتا، کوئی فرق نہیں کیا۔ عدل و انصاف کے تقاضے پورے کیے، حق کو حقدار تک پہنچا کر دم لیا۔ ایک بار قبیلہ بنی مخزوم کی ایک عورت نے چوری کی۔ شریعت میں چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، چونکہ وہ عورت بڑے گھر کی تھی، اس لیے کچھ لوگوں نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے کہا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کر دے کہ اس عورت کی سزا معاف کر دی جائے یا اس کے لیے کوئی ہلکی سی سزا تجویز کی جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر غضبناک ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلی قوم اس لیے برباد ہوئی کہ جب کوئی ان میں بڑا جرم کرتا تھا تو چھوڑ دیا جاتا تھا، اور کوئی غریب جرم کرتا تھا تو اس کو سزا دی جاتی تھی۔ خدا کی قسم اگر فاطمہ رضی اللہ عنہ بنت محمد کی چوری کرے گی تو اس کے بھی ہاتھ کاٹ دوں گا، اور شریعت اور شرعی قانون کے سلسلے میں اس کی کوئی پرواہ نہیں کی جائے گی کہ وہ نبی کی بیٹی ہے۔ حضرات، عہد رسالت کا ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ ایک منافق جو بظاہر مسلمان تھا اور ایک یہودی ایک معاملے کا فیصلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ معاملہ یہ تھا کہ یہودی کا آٹا چوری ہو گیا تھا اور منافق نے چوری کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملے کا فیصلہ یہودی کے حق میں صادر فرمایا اور منافق کو آٹا یا اس کی قیمت ادا کرنے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کے معاملے میں اس کی ذرا بھی پرواہ نہیں کی کہ فریقین میں سے ایک مسلمان ہونے کا دعویدار ہے۔ صحابہ کرام نے بھی مکمل طور سے اسلامی عدل و انصاف کی جھوٹیاں اپنی زندگی میں پیش کی، کہیں پر بھی عدل و انصاف کے دامن کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ اسلام نے عدل و مساوات کی تعلیم دی ہے، ذات و برادری کی تفریق ختم کر کے ہر معاملے میں چاہو منصب کی رعایت کے بغیر بیٹا فیصلہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ کسی جرم کے سلسلے میں جو سزا کسی غریب گھرانے کے مجرم کو ہوگی اسی سزا کا سزادار وہ مجرم بھی ہوگا جو عالی خاندان سے تعلق رکھتا ہو۔ چاہو منصب، عزت و عمارت انصاف کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ اسلام کی نگاہ میں سب برابر ہے، کسی کے حقوق کی پامالی نہیں ہوگی۔ غربت و ناداری، وجاہت و ریاضت کا کوئی اثر اسلامی عدالت پر نہیں پڑے گا۔ اسلام نے عدل کے معاملے میں مسلم اور غیر مسلم کی تفریق روا نہیں رکھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جبلہ جو ایک شہزادہ تھا اور نیا نیا مسلمان ہوا تھا، دوران طواف کسی اعرابی کے پاؤں کے نیچے اس کی چادر دب گئی، اس نے اعرابی کو چاٹا مار دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس مقدمہ پہنچا، آپ نے اعرابی کو حکم دیا کہ بدلے میں وہی جبلہ کو ایسا ہی چاٹا مارے۔ جبلہ شہزادہ تھا، وہ سمجھتا تھا کہ کہاں میں اور کہاں یہ بنی اعرابی، مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فیصلہ بے خلاف تھا۔ انصاف کے معاملے میں غربت و عمارت کی کیا تفریق؟ اسلام نے عدل و مساوات کو بڑی تعلیم دی ہے، ذات و برادری کی تفریق ختم کر کے ہر معاملے میں چاہو منصب کی رعایت کے بغیر بے خلاف فیصلہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے عدالت میں گئے، انہوں نے تعظیم العدل کون کے لیے کرسی پیش کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ناراض ہو کر فرمایا تم عدل و انصاف کیسے قائم کر سکتے ہو جب تم لوگوں کے مقدمات کے درمیان جاؤ حشمت کا خدا خیال رکھو گے۔ اسلام نے عدل و انصاف کو بڑی انسانیت دی ہے۔
اسلام نے بلا تفریق ہر انسانی فرد کے ساتھ انصاف قائم کرنے پر زور دیا ہے۔ عدل کے معاملے میں اسلام کا رویہ ساری دنیا کے لیے ایک بہترین اسوہ ہے جو انسانوں کو انصاف کی راہ پر آگے بڑھانے اور انصاف کے دامن کو مضبوطی سے پکڑے رہنے کی تعلیم دیتا ہے۔ مختلف نظریات دنیا کے اندر آئے اور چلے گئے، مختلف قوانین اور اصلاحات وجود میں آئی اور ختم ہو گئی، مگر کوئی عدل کا معیار قائم نہ کر سکا جو اسلام نے پیش کیا۔ عدل کا معیار انصاف بے مثال اور بے نظیر ہے۔ اس کے ذریعے ابطال خواہ کتاب رسی اور ہر فریاد رسی فریاد رسی بدل جائے ختم ہو جاتی ہے۔ آج کے دور میں جو انصاف کا عون ہو رہا ہے اور انسانیت انصاف کو پا رہی ہے، جرائم اور دیگر تمام معاملات میں جو ناانصافی کا مظاہرہ ہو رہا ہے، اس کے خاتمے کے لیے کوئی تدبیر اسلامی طریقہ انصاف سے زیادہ مؤثر اور کارگر نہیں ہو سکتی۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا کام پھر سے دنیا کی امامت کا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حق پر رہو تو جینے کا سامان بہت ہے، جو دین سے ہے دور پریشان بہت ہے، جو دین سے ہے دور پریشان بہت ہے۔